الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ مضمون بیان فرمایا کہ انسانی دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے جب اس پر پانی لگتا ہے۔ لوہے پر زنگ آ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے مختلف کیمیکل ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دل پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہوگا؟ لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے تو بھٹی میں ڈال کر اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، دل پر اگر زنگ چڑھے گا تو اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا قراءۃ القرآن، اللہ کے مقدس اور پاک کلام کی جتنی تلاوت کی جائے گی، جتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، دلوں کی صفائی اللہ کی طرف سے اتنی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن پاک افضل ترین ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر وہ عمل ہے جس کی وجہ سے دل صاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا تو اس کے دل کو اطمینان و سکون کی کیفیت سے سرشار ہونے کا موقع ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے انسانی دلوں کو اطمینان و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے دل کے اندر جھانکیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل پر بھی زنگ چڑھا ہوا ہے، اور اتنا زنگ چڑھ گیا ہے کہ ہمیں گناہ کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دینی تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بار محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، گرانی ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جن کو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پاک کے تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے تو وہ ہیں کہ جن کو سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دین کے بہت سے کاموں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور صبح سے شام تک گناہوں میں غرق رہتے ہیں، معاصی میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے
کہ دل ظلمت سے بھر چکا ہے اور گناہوں کی سیاہی نے دل کو ایسا گھیر لیا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز چلی گئی ہے، حرام و حلال کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے، دل کا روگ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، ایسے ہی انسان کی روح کو بھی بیماری لگتی ہے، اور روح کی بیماری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی بیماریوں کے لیے اللہ نے علاج متعین فرمائے ہیں، ایسے ہی روح کی بیماری کا علاج بھی اللہ نے پیش فرمایا ہے، اور وہ قرآن سے وابستگی، تعلق اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ قرآن پاک کا حق محض تلاوت سے ادا نہیں ہوگا۔ یقیناً تلاوت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں باری تعالیٰ کی جانب سے انسان کو عطا کی جائیں گی، لیکن محض تلاوت سے قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر مکمل طریقے سے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا ہے تو صحیح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی، تلاوت کا معمول بنانا ہوگا، ساتھ ساتھ قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ نے اپنے اس پاک کلام میں کیا ہدایت دی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا مضمون بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر جو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، اللہ نے کیا مضمون ان مختصر سی صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بتائیے، اگر ہمیں اور آپ کو قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کا علم نہیں ہوگا تو پھر کون قرآن کے مفہوم کو جانے گا؟ کیا وہ قومیں قرآنی آیات کے مضامین کو جاننے کی کوشش کریں گی جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتی، جو قرآن کی تصدیق نہیں کرتی؟ یہ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے، انزل علیکم القرآن لتعملوا به، قرآن پاک تمہارے درمیان اتارا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم قرآن کو سمجھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ یقیناً تلاوت قرآن بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن محض تلاوت سے کام نہیں چلے گا، تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ نے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ہم نے قرآن کریم کی شکل میں وہ کتاب مبارک آپ کو عطا کی ہے جس میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب مبارک ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ لوگ اس کے معانی اور مفاہیم میں غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عقل والے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ نصیحت و عبرت کب حاصل کریں گے؟ جب قرآن کا مضمون ہم سمجھیں گے، قرآن کے معانی ہم سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سلسلے میں ہمارے یہاں توجہ بہت کمی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ہم قرآن پاک پر ایمان لانے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ صحیح طور پر قرآن پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو مولویوں کا ہے، اماموں کا ہے، قرآن پڑھنا تو ان کو سیکھنا ہے جنہیں مسجد میں امامت کرنی ہوگی، اور قرآنی آیات کے معانی تو وہ سمجھے کہ جن کو مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہمیں تو کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، بزنس کرنی ہے، ہمیں کیا ضرورت قرآن سمجھنے کی اور قرآنی آیات کے معانی کو جاننے کی؟
یہ غلط فہمی ہے۔ ہر مسلمان کو صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو فرض جاننا چاہیے، اور قرآنی آیات کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کو بہت آسان فرما دیا ہے، تلاوت کے لیے بھی بہت آسان، سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان، لیکن کوئی کوشش تو کرے۔ بغیر کوشش کے گھر بیٹھے نہ پڑھنا آئے گا نہ سمجھنا آئے گا، ورنہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ آئے تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ ہم 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ قرآن پاک کے لیے فارغ نہیں کر سکتے، 5 گھنٹے موبائل میں لگا سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ قرآن پاک کو نہیں دے سکتے۔ اگر کسی مسجد میں قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہوگی تو 5 منٹ ہم اس تفسیر کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، آدھا گھنٹے سڑک پہ کھڑے ہو کر گپ شپ کر لیں گے، لیکن قرآنی آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ کے انعام کی ناقدری ہے۔ اس مالک نے ہمیں قرآن کی شکل میں ایسی عظیم نعمت اور کتاب ہدایت عطا فرمائی، ہمیں تو قرآن ہی کے ساتھ جینا چاہیے اور قرآن ہی کے ساتھ مرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ فرمایا کہ ابو ذر، اگر تمہاری زندگی کی ایک صبح اس حال میں ہو کہ تم قرآن کی ایک آیت پڑھنا سیکھ لو تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكَعَةً۔ اور اگر تم اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لو، ایک آیت سمجھ لو، علم کا کوئی دروازہ تمہارے سامنے کھل جائے تو یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو صبح سے شام تک جو آدمی نفل نماز میں لگا رہے اور جو آدمی قرآن کی آیت کو سیکھنے میں اور اس کے معنی کو سمجھنے میں لگا رہے تو قرآن سیکھنے والا اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہوگا 24 گھنٹے نفل میں اپنا وقت گزارنے والے کے مقابلے میں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ حیثیت و رتبہ ہے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا۔ تو ہم سب کے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ اس زنگ کو دور کرنا ہے، اور یہ زنگ دور ہوگا اللہ کے کلام سے محبت کا مظاہرہ کر۔ گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہمارے گھر کے در و دیوار اللہ کے کلام کی تلاوت سے مانوس نہ ہو، آشنا نہ ہو، واقف نہ ہو۔ ہم سب قرآن پاک کی تلاوت کے عادی بنیں اور آیات قرآنیہ کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے تو موت کو یاد رکھو، موت سے غافل مت ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور موت کا تصور وہ تصور ہے جو انسان کے جسم پر پسینہ لے آتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ بس 1 ہفتے مجھے دنیا میں رہنا ہے تو بھوک بند ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، بیوی بچوں سے انسان الگ ہو جائے، پھر تو اسے دوسری دنیا کی یاد ستاتی رہے گی۔ ایسی چیز ہے موت، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ جب اس یقینی منزل سے سب کو گزرنا ہے تو اس کو یاد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کی جاتی؟ ہم
اپنے عزیز و قریب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو کاندھوں پر سوار کر کے قبرستان تک لے جاتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی منزل پہ آنا ہے اور ایک دن ہمیں بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو اچھے سے اچھے لوگوں کی چربی کو پگھلا دینے والی ہے اور اپنی حیثیت کو یاد دلا دینے والی ہے۔ موت کی یاد ہوگی تو دلوں پر ظلمت اور سیاہی گناہوں کی وجہ سے جو چھائی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اترے گی، اور سنت و شریعت کے تقاضوں پر عمل کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے بھی محبت کرنے والا بنائے اور موت کی یاد سے بھی اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔